وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحشر آیت نمبر 10 سے 13 تک۔ آج کا موضوع، کیا ہم مدینے کے منافقون سے مختلف ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ یہ مال ان انصار کے لیے بھی ہے جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے ہی شہر مدینہ اور ایمان کو گھر بنا لیا تھا۔ یہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، اور یہ اپنے سینوں میں اس مال کی نسبت کوئی طلب یا تنگی نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے، اور اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہی ہو، اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا بس وہی لوگ ہی با مراد و کامیاب ہیں۔ سامعین کرام، سورہ الحشر آیت نمبر 10۔ والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ بھی اس مال فے کے مستحق ہیں جو آئے ان کے بعد، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ان لوگوں کو بھی اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جنہوں نے سبقت حاصل کی ہم سے ایمان میں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور نہ ہونے دے ہمارے دلوں میں غل، کوئی کینہ، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، ربنا انکا رؤوف الرحیم، بے شک تو شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، مال فے کے مستحق کون ہیں؟ یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے اس میں، یعنی سمجھنے کے لیے کہ یہ میں نے آپ کو ابتدا میں بھی کہا تھا کہ مال فے وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ بغیر لڑے جو ہے مل جائے، بغیر لڑے ایک ملک فتح ہو جائے یا جو بھی ہو۔ اس کی تفصیلات موجود ہیں کتابوں میں آپ کو اس میں نہیں الجھانا چاہتا،
بہرحال ہم نے تذکرہ پڑھا پچھلی جو 2 آیاتیں ہیں، ایک تو فقراء مہاجرین وہ لوگ مستحق ہیں، اور دوسرے جو مدینے کے انصار تھے اور ضرورت مند تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حق رکھا۔ اصل میں یہ مال فے جو ہے یہ جائے گا بیت المال میں، یعنی قیامت تک کے لیے اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بیت المال میں جائے گا، اور وہاں سے اس کی جو مختلف لوگ ہیں، جو کیٹیگریز ہیں، بیت المال سے ان کو دی جائیں گی۔ یعنی یہ ایک زکوٰۃ کے علاوہ وہ مسئلہ ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی یہ مال فے ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، اس کی تفصیل آ رہی ہے اور آئی ہے۔ پچھلی 2 آیات میں نے آپ کو بتایا کہ فقراء مہاجرین اور انصار مدینہ میں جو ضرورت مند تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ رکھ دیا۔ پھر والذین جاؤ من بعدہم، اور جو آئے ان کے بعد، اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمان اس میں شامل ہیں، ضرورت مند، وہ بھی مال فے کے حقدار ہیں۔ اب جو ان کے بعد آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی صفات کیا ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے ہمارے رب، یعنی اپنے لیے بھی مغفرت تلاش کرتے ہیں اور جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کا تلاش کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور پھر یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی کینہ نہ ہونے دے۔ اور یعنی صحابہ کرام، یہ بات ذرا یہاں نوٹ کر لیں کہ صحابہ کرام کے لیے یا جو ہم سے پہلے گزر جو بھی مسلمان ہیں تو ان کے بارے میں کینہ نہیں ہونا چاہیے، بغض، حسد۔ آپ دیکھیں ایک فرقہ ہم میں سے مسلمانوں سے ایک فرقہ جو ہے باقاعدہ شیخین پر یعنی حضرت ابوبکر حضرت عمر پر تبرہ کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ، اور یہ ان کے جو اس کا حصہ ہے، ان کی جو فرقہ ہے تو اس کا ایک جز ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو گالی دینی ہے۔ بہرحال یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور تو یہ ایک دیکھیں صحابہ کرام میں اگر آپ دیکھیں تمام دور خلافت جو دیکھیں تو اس میں صحابہ کرام ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے ہیں، اس سے تو انکار نہیں ہے نا۔ جنگ جمل ہوئی ہے، جنگ صفین ہوئی ہے، حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی ہوئی ہیں۔ دیکھیں ہمارا اس سے کیا لینا دینا، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، وہ تمام صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، اور تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کے متعلق ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، ہمارے حوالے نہیں ہے، یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ تمام ہمارے لیے قابل احترام ہیں، کیونکہ انہوں نے یا نبی کے دور کو پایا ہے یا نبی کے اصحاب کے دور کو پایا ہے، تو ان کے بارے میں کوئی کینہ، بغض، حسد رکھنا یا ان پر بات کرنا یا انگشت نمائی جو ہے یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے، یہ بات یاد کر لیں۔ اگر حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان لڑائیاں ہوئی بھی ہیں تو خیر اس کی میں تو وضاحت نہیں کر رہا، نہ ہمیں اس کی اتنی ڈھونڈ ہونی چاہیے کہ حق پہ کون تھا یا باطل کون تھا، یا کسی بھی صحابی کا درجہ کسی یعنی کم نہیں ہے، اور تو ان کے بارے میں بغض رکھنا یا انگشت نمائی کرنا یہ بری بات ہے۔ اور یہاں یہ آیت بھی ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اے ہمارے رب تو بہت شفیق اور مہربان ہے۔ دوسری آیت أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، علم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا، إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا وہ لوگ جنہوں نے نفاق کیا تھا، یعنی منافقوں کو تم نہیں دیکھتے، یقولون لإخوانہم وہ کہتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں لإخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا
جو کافر ہو گئے اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم، اگر تم نکالے گئے، لنخرجن معکم، تو ہم ضرور نکل جائیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہم نہ مانیں گے تمہارے بارے میں کبھی کسی کی بات نہیں مانیں گے، ولا نطیع نہیں مانیں گے، فیکم تمہارے بارے میں، احدا ابدا کسی کا کبھی بھی، وَإِن قُوتِلْتُمْ اور اگر تم سے لڑائی ہوئی، لَنَنْصُرَنَّكُمْ ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ غیر مخلص لوگ جو ہیں وہ یعنی ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، اور یہ ایک بنیادی بات میں آپ کو کہتا بھی رہتا ہوں کہ اگر معاشرہ کتنا بھی اچھا ہو جائے تو اس میں غیر مخلص ہوتے ہیں، اور کتنا بھی برا ہو جائے تو اس میں مخلصین ضرور ہوتے ہیں۔ آج کثیر تعداد ہے غیر مخلص کی، لیکن مخلصین بھی آپ کو مل جائیں گے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ دوسری بات دیکھیں کہ انسان، دیکھیں یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ وہاں کا واقعہ ہے، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ دیکھیں ہمارا ایمان اور مدینے کے منافقین کا ایمان جو ہے وہ ملتا جلتا ہے، وہ لوگ بھی رسول کی دعوت کو دلی طور پر انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، ہم لوگ بھی یعنی اللہ کے رسول کی دعوت کو اول تو سمجھے ہی نہیں ہیں، اگر کوئی سمجھ بھی گیا ہے تو وہ دعوت پر لبیک کہنے کو تیار نہیں ہے، یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں آپ۔ یعنی یہ وہ باتیں میں کہہ رہا ہوں سامعین کرام، اس میں آپ کے اندر مایوسی پھیلانا نہیں ہے، لیکن ضرور آپ کو جانچنا ہوگا اپنے ایمان کو اور اپنے خلوص کو۔ اگر خلوص نہیں ہے دین میں تو اللہ تعالیٰ کو یہ دین قبول بھی نہیں ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ الا للہ الدین الخالص، کہ خالص دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یعنی یہ اگر اللہ کے لیے تم نے دین قبول کرنا ہے تو خالص یعنی مخلص بن جاؤ۔ تو اور اس میں دوسرا سبق یہ بھی ہے سامعین کرام کہ اگر انسان اخلاص مخلص نہیں ہے تو کسی بھی وقت یہ اپنے مخلصین کی جو جماعت ہے ان کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے، جیسا کہ بنو قریظہ کا واقعہ ہے، آپ کو معلوم ہے سارا مضمون اسی ترتیب میں آ رہا ہے، اور بنو قریظہ نے یعنی معاہدہ شکنی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 دن کا الٹیمیٹم دے دیا کہ نکل جاؤ، انہوں نے منافقین نے یہ باتیں کہیں جو یہ آ رہی ہیں، یقولون الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم، یعنی انہوں نے پھر بنو نذیر کو کہا کہ نہیں نکلنا، تم نے نہیں نکلنا۔ کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ لوگ آ گئے اور ان کو آمادہ کیا کہ حضور کی، خود بھی یہ تسلیم نہیں کرتے تھے حضور کو، اور ان کو بھی کہا کہ تم نے حضور کی بات کو نہیں ماننا اور نہیں نکلنا، اور ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ منافقوں نے اہل کتاب کے کافروں کو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تمہارے معاملے میں کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر کسی نے تم پہ حملہ کیا تو ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، ایسا نہیں کریں گے۔ بہرحال تو ہمارے لیے ان آیات میں ایک بہت زبردست مضمون یہ ہے کہ دیکھیں دین میں اخلاص ہونا چاہیے۔ ہمارا تو اخلاص اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ ہم تو دین کی دعوت کو سمجھے ہی نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یا اللہ تعالیٰ کی جو پکار ہے اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم تو یعنی جب بھی بڑے ہوئے ہیں تو ظاہری جو دنیا کی پکار ہے اس پر ہم نے لبیک کہہ دیا ہے، لبیک اے دنیا لبیک، ہم حاضر ہیں، ہم تیار ہیں، ہم تجھے حاصل کرنے کے لیے
اونچی اونچی ڈگریاں لیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، اونچی نوکریاں اور کاروبار، اور اس میں تجھے حاصل کرنے میں اے دنیا جان کھپا دیں گے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہم لبیک کہتے ہیں اے دنیا تیری پکار پہ۔ یہ ہمارا نعرہ ہے۔ اور مومن کا نعرہ تو آپ نے سنا ہے، جو آپ عمرے پہ جاتے ہیں یا احرام باندھتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لیکن ہمارا جو یعنی یہ میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو نعرہ ہے وہ لبیک ہم نے کہا ہے، اللہ کو نہیں کہا، نہ اللہ کو لبیک کہا ہے نہ کہنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بات بھی بڑے افسوسناک بات ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہ لبیک کہا ہے نہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر ایسا ہے کہ یہ بات جو ہے بڑی خطرناک ہے، اور اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر اگر ایسا ہو جاتا ہے، دیکھیں اس آیت میں یہ مضمون بھی ہے کہ اگر انسان دنیا کی پکار پر لبیک کہہ دے تو پھر یہ کہیں کا نہیں رہتا، اس کی دنیا کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور آخرت میں تو ہو گئی یہ ذلیلوں میں سے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا سامعین کرام کہ خلوص جو ہے وہ درکار ہے۔ ان اللہ یحب الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں جو صاحبان تقوی ہیں، اور وہ لوگ جو مخلص ہیں۔ مخلص جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مخلصین کو پتہ کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ بہرحال یہ آیت جو ہے، یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ منافقین کا کردار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے کھلم کھلا لڑائی ہے، جیسا کہ آج ہم کر رہے ہیں۔ آج ہمارے سامنے قرآن موجود ہے، احکامات قرآن موجود ہے، پورے کا پورا دین موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ موجود ہے، ان کی ہدایات موجود ہیں، لیکن ہم نے سب سے لڑائی لگا رکھی ہے۔ اصل میں تو ہماری بنیادی لڑائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ لڑائی کا مطلب کیا ہے؟ مخالفت۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم۔ تو یہ مخالفت جو ہے آپ دیکھیں، محسوس تو کریں نا، یعنی میرے یہاں بیٹھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ کوئی میں عالم نہ ہوں اور نہ میں کوئی علامہ ہوں نہ کوئی مفتی ہوں، لیکن یہ ہے، یہ بات چیت آپ پوچھیں گے کہ کیا ہے تو میں آپ کو کہوں گا یہ خیر خواہی ہے، خیر خواہی کی باتیں، اور تو کچھ نہیں ہے۔ آپ سے کوئی پیسے ٹکے تو میں نہیں مانگ رہا اس کے عوض، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ یہ خلوص، یعنی اس آیت کا اگر خلوص نہ ہو تو انسان اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتا ہے، جیسے کہ ہم آج کر رہے ہیں۔ آپ کو احساس تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، وہ جو مثال ہوتی ہے نا جو گھر کی میں دیتا ہوں، ایک خاندان بنتا ہے، میاں ہے بیوی ہے، یہ دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑائی کرنے کے لیے ابتدا سے تیار ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ شادی کے بعد نہیں، شادی سے پہلے بھی ان کا رویہ یہی تھا۔ ہمارے جو بچے ہیں، جو نئی نسل آ رہی ہے، وہ تو سارا والدین نے ان کو اللہ سے، والدین خود بھی اللہ سے لڑائی میں مصروف ہیں معاذ اللہ، اور اپنے بچوں کو بھی اللہ سے لڑائی کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا نا کہ مثال کے طور پہ داڑھی شریف ہے، تو میں جب بڑا ہوا، داڑھی آئی میری، تو میرے گھر سے آواز اٹھی کہ اب یہ داڑھی کاٹو اور مٹھائی منگواؤ تاکہ بچہ ہمارا بڑا ہو رہا ہے گھر سے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا اور مجھے بچا لیا خاندان کی شر سے، لیکن یہ ہے کہ یہ آواز تو اٹھی تھی۔ یہ سارا معاشرہ ایسا ہے،
بچے پڑھو پڑھو، کیا کرو گے تم، بڑے ہو کے کیا بنو گے، کیا کرو گے. ہر بچے کے ذہن میں آپ نے کچھ نہ کچھ زہر انڈیلا ہوا ہے مقصدیت کا. اگر مقصد نہیں ڈالا ہے اپنے تو وہ اللہ کو راضی کرنے کا کوئی ان کو آئیڈیا نہیں دیا ہے کہ بھئی تم نے دنیا میں اللہ کو راضی کرنا ہے تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے. یعنی اللہ کو راضی کرنے کی تدبیر کرنی ہے، کوششیں کرنی ہے. اس کا ہم خود بھی اس بارے میں نہیں جانتے اور اپنے بچوں کو بھی نہیں بتاتے کہ تمہارا جو مقصود حیات اگر حاصل ہوگا تو تمہیں اللہ کو راضی کر کے ہی تم وہ بیڑا پار ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو جائے تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ ہم نہیں کہتے اپنی اولاد کو. بہرحال اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، اگر وہ جلا وطن کیے گئے اپنے گھروں سے تو یہ لوگ نہ نکلیں گے. یعنی یہ جھوٹے ہیں نا. واللہ یشہد انہم لکاذبون، وعدہ تو انہوں نے یہود کے اہل کتاب کے کافروں سے یہی کیا تھا کہ اگر تمہیں نکالا گیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور لڑائی ہوگی تو ہم تمہاری مدد کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون کہ یہ جھوٹے ہیں. لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. ولئن قوتلوا، اگر ان کو لڑائی ہوئی تو لا ینصرونہم، تو وہ ان کی مدد نہیں کریں گے. ولئن نصروہم، اور اگر مدد کی بھی لیولون الادبار، تو یقیناً وہ پیٹھ پھیر کے یعنی پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے. ثم لا ینصرون، پھر کوئی مدد نہیں کیے جائیں گے، ان کی کوئی ان کی مدد نہیں کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لأنتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، تمہاری یعنی ان منافقین کے دلوں میں اللہ کے ڈر سے تمہارا زر زیادہ ہے. لفظی ترجمہ لأنتم، یقیناً تمہارا، اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، بہت زیادہ ہے تمہارا رہبہ ڈر، فی صدورہم ان کے دلوں میں، اللہ سے زیادہ ہے. ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ وہ ایسی قوم ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں. اب دیکھیں اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے مضمون کہ لئن اخرجوا، یعنی یہ اپنی بات کے جھوٹے ہیں اور ان کے دلوں میں لأنتم اشد رہبۃ، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے. آج ہمارے دل بھی اللہ کی خوف سے عاری ہیں سامنے کرام. یہ بات میں آپ کو وضاحت سے بتا دوں. آج ہمارے دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے عاری ہیں، خوف خدائی نہیں ہے. آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں 2019 ہے، یہ جنوری کا مہینہ ہے، تو آج ہمارے دل جو ہیں وہ خوف خدا سے عاری ہیں، خوف خدائی نہیں ہے، نہ والدین کے دلوں میں نہ بچوں کے دلوں میں. خوف خدا ہوتا تو یہ کیفیت نہ ہوتی. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. اور اب دیکھیں اس میں کیا ہے، جب خوف خدا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، اس کا نتیجہ یعنی یہ کس بات کا نتیجہ ہے، یہ ہمارا سمجھ سے کام نہ لینے کا نتیجہ ہے. ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ وہ یعنی سمجھتے نہیں ہیں، بات کو سمجھتے نہیں ہیں. بہرحال مضمون جاری ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم.
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وَلَئِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِن أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ والذین جاءوا من بعدہم، اور اس مالفے کے وہ لوگ بھی مستحق ہیں جو آئے ان کے بعد، یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، ان کا کہنا یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور اپنے بھائیوں کو بھی، ہمارے بھائیوں کو بھی جو جنہوں نے ہم سے ایمان میں سبقت حاصل کی ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اور ہمارے دلوں میں کوئی نہ ہونے دے، ہمارے دلوں میں کوئی کینہ، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا منافقوں کو جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے بارے میں ہم کسی کا کہنا نہیں مانیں گے کبھی بھی۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ ولئن قوتلوا لا ینصرونہم، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو وہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ ولئن نصروہم لیولون الادبار، اگر وہ مدد کریں بھی تو وہ یقیناً پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، یقیناً تمہارا بہت زیادہ ڈر ہے ان کے دلوں میں،
अल्लाह से, यानी उनके दिलों में तुम्हारा डर अल्लाह के डर से ज़्यादा है। ज़ालिक बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, ये इसलिए कि वो ऐसी कौम है कि वो समझते नहीं हैं। अब इन आयत की तिलावत और तर्जुमा। वल्लज़ीन जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीन सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीन आमनू रब्बना इन्नक रऊफ़ुर रहीम। And those who came after them, saying, Our Lord, forgive us, and our brethren who preceded us in faith, and leave no malice in our hearts towards those who believe. Our Lord, you are clement and merciful. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. Have you not considered those who act hypocritically? They say to their brethren who disbelieved among the people of the book, if you are evicted, we will leave with you, and will not obey anyone against you. And should anyone fight you, we will certainly support you. But God bears witness that they are liars. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. If they are evicted, they will not leave with them, and if anyone fights them, they will not support them, and if they go to their aid, they will turn their backs and flee, then they will receive no support. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Fear of you is more intense in their hearts than fear of God. That is because they are a people who do not understand. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।